کلام پاک پیش کر رہے تھے اور کیا ہی خوبصورت آپ نے تلاوت پیش کی ہے ورحمانا اللہ کا ذکر اے نبی ہم نے آپ کا ذکر بولت کرتے میں نے ایک حدیث سنانی ہے اور اگلے سمت خان کو دعوت دے دینی ہے جو کوئی اتنے مجمع میں حدیث سننا چاہتا ہے وہ بایاں ہاتھ اٹھا کے قدر سبحان بہت مشہور حدیث ہے آپ لوگوں نے اکثر مفتیوں سے سنی ہوگی اکثر مولویوں سے سنی ہوگی لیکن آج مجھ سے سنیے انشاءاللہ مزہ آئے گا ابو جہل نے ایک خط لکھا یمن کے بادشاہ کو اس نے کہا جی ہمارے ہاں ایک لڑکا ہے جوان ہے نام اس کا محمد ہے اپنے آپ کو نبی کہتا ہے بڑی عجیب بات ہے جو وہ کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے جو وہ کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے جب وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے تو ہمارے بت سے جھک جھک کے سلام کرتے ہیں جب وہ رستوں میں سے گزرتا ہے تو درخت بھی اسے سلام کرتے ہیں آپ بڑے پڑھے لکھے ہیں آئے ذرا کا ہمارا یہ مسئلہ حل کرے حبیب یمن سے چلا مکے میں پہنچا کافروں کو لیا میرے نبی کے دربار میں پہنچا جی جناب آپ نے اعلان نبوت کیا ہے میرے نبی نے فرمایا بالکل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں سچا نبی ہوں ایمان لے کر آؤ ایمان بعد میں لاؤں گا پہلے میرے دو سوال ہیں آپ کو جواب دینے پڑیں گے کتنے دو سوال ہیں جواب دینے پڑیں گے فرمایا پوچھو کیا سوال ہے کہتا میرا پہلا سوال یہ ہے 14ویں کا چاند ہوگا آپ کو 2 ٹکڑے کرنے پڑیں گے کہا ہو گیا اگلا سوال کہا اگلا بات میں پہلا تو کیجئے نا اب 14ویں کی رات تھی میرے نبی پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے انگلی کو اٹھایا کہا چاند ارادہ کیا ہے چاند نے اس چاند کو دیکھا اس چاند نے اس چاند کو دیکھا کہا چاند ارادہ کیا ہے چاند سے کرنے لگا کہا مسئلہ دے ٹوٹ میں جاؤں تو مجھے نوکر کون کہے مجھے نوکر کون کہے گا میرے نبی نے انگلی کو اٹھایا انگلی کو ہلایا ارے وہ چاند وہ ٹکڑے ہو گیا وہ چاند وہ ٹکڑے ہو گیا حبیب یمنی قدموں میں گر گیا کہا ساری باتیں بعد میں پہلے کلمہ پڑھا دیجئے پہلے کلمہ پڑھا دیجئے میرے نبی نے اٹھایا سینے سے لگایا کہا حبیب ایسے نہیں ابھی تیرا دوسرا سوال باقی ہے جنہوں سمجھ آندی آ کہ سبحان اللہ کہا حبیب ابھی تیرا دوسرا سوال باقی ہے حبیب عرض کرنے لگا آقا اب شرم آتی ہے آقا اب شرم آتی ہے لو اب تمہیں خود میں رہنے والوں سٹیج سے لے کر آخری بندے تک میرے مشرے پر ہاتھ نیچے نہ رکھنا کہا آقا اب شرم آتی ہے دوسرا سوال پوچھتے ہوئے میرے نبی نے فرمایا حبیب تیرا سوال کیا ہے تو بتائے گا یا میں بتاؤں تیرا سوال کیا تو بتائے گا یا میں بتاؤں تیرا سوال کیا ہے آپ بتا دیجئے ایمان مضبوط ہو جائے گا میرے نبی نے فرمایا حبیب تیرے گھر میں ایک بیٹی ہے اس کے کان تو ہے وہ سنتی نہیں اس کی آنکھیں تو ہیں وہ دیکھتی نہیں اس کی زبان تو ہے وہ بولتی نہیں اس کے ہاتھ تو ہے حرکت نہیں اس کے پیر تو ہے وہ چلتی نہیں حبیب تو یہی چاہتا ہے نا کہ وہ ٹھیک ہو جائے آقا یہی چاہتا ہوں کہا حبیب اب مکے نہ ٹھہر اپنے گھر چلا جا نبی نے تیری فریاد سن بھی لی ہے مکمل بھی کر دی ہے سنیے گا حبیب مکے سے چلا اپنے گھر پہنچا دروازے پہ دستک دی ارے وہ لڑکی جو چل نہ سکتی تھی دوڑنا شروع کر دیا وہ لڑکی جو سن نہ سکتی تھی سننا شروع کر دیا جس کے ہاتھ کام نہ کرتے تھے دروازے کو کھولا جو بول نہ سکتی تھی بول کے کہتی بابا سلام علیکم باپ نے سینے سے بزرگوں تاڑی نظر سونے والے جدا بھی دھیان ہو جاندہ ہے پھر بڑھا جیا بندہ بھی جوان ہو جاندہ ہے بڑھا جیا بندہ بھی جوان ہو جاندہ ہے آؤ واپس آ رہا ہوں باپ نے بیٹی کو سینے سے لگایا کہا بیٹا میں جب گیا تھا تو معذور تھی اب آیا ہوں تو یہ سب کچھ ہوا کیسے سیجوانوں کی بھی توجہ آپ کی بھی توجہ کہا بیٹا سب کچھ ہوا کیسے بیٹی کہتی بابا 14 کی رات تھی
بندی سی جنہیں اچھی نہیں کہی سبحان اللہ سب کچھ ہوا کیسے بیٹی کہتی بابا 14ویں کی رات تھی کیا سنہری بات تھی لب پہ سب کے نعت تھی نور کی برسات تھی بابا وہ جو چاند ہے نا چاند بابا جھومتا ہی جھومتا شاید کسی کو جھومتا بابا آ گیا وہ گھر میرے آ گیا وہ گھر میرے ٹھہر گیا وہ سر میرے بابا یمنی سب حیران تھے چہرے پریشان تھے بابا یمنی سب حیران تھے چہرے پریشان تھے بیٹا وہ کیا تھا جو آیا تھا بابا چاند میں جو نور تھا بابا چاند میں جو نور تھا اس میں کوئی ضرور تھا بابا چاند میں جو نور تھا اس میں کوئی ضرور تھا بیٹا اس نور نے کیا کیا بابا میرے سر کھڑا ہوا اور جس طرف نظر پڑی دم میں دم آ گیا جس طرف نظر پڑی دم میں دم آ گیا بیٹا اس نور کا چہرہ دیکھا تو نہیں بابا دیکھا تھا بابا چاند میں تو داغ تھا چاند میں تو داغ تھا مگر ان کا چہرہ صاف تھا بابا چاند میں تو داغ تھا مگر ان کا چہرہ صاف تھا بیٹا اتنا کچھ کر گیا نام بھی پوچھا کہ نہیں پوچھا میں آخری شعر پڑھا اور نعت خان کو دعوت دے رہا ہوں کہا بیٹا نام پوچھا کہ نہیں بیٹی کہتی بابا پوچھا تھا فرشتہ بتا رہے تھے کہ سب کا یہ طبیب ہے اب اگر ہاتھ نیچے رہے خود اٹھ کے چلے جانا کہا بابا سب کا یہ طبیب ہے رب کا یہ حبیب ہے سب کا یہ طبیب ہے رب کا یہ حبیب ہے نبیوں کا امام ہے محمد اس کا نام رسول کے غلام موت بھی قبول زندگی فضول یہ تھا علم غیب اور نبی کا معجزہ جو کہ صحیح بخاری سے ثابت ہے آئیے اگلے ثنا خان کسی تعریف کے محتاج نہیں پورے پاکستان میں پڑھنے والے اللہ پاک نے بے شمار عزت و سے نواز رہا محترم المقام واجب الاحترام میرے بڑے پیارے بھائی محترم جناب محمد سلیمان قادری صاحب جو کہ بہت اچھے نعت و شاعر بھی ہیں اس لیے آپ کی عزت بھی بڑی کی جاتی ہے آئیے آپ کو سماعت کرتے ہیں آمد سے قبل ایک نعرہ آپ بتائیں ہاتھ بلند ہو سب کا چاہے کوئی سٹیج پہ ہے چاہے کوئی نیچے ہے جو بزرگ ہے وہ دعا کریں گے لیکن جوان بندے ہاتھ اٹھائیں گے نعرہ تکبیر بہت کم ہے بھائی جتنا مجمع ہے آپ کو تو داتا حاجی میری تک آواز چلی جانی چاہیے آپ کی بھائی ہاتھ میں نہ کر کے سیدھے کا زور لگا کے